میں دانیہ خان ہوں، ایک پبلشڈ آتھر ہوں، اس کے علاوہ پبلک اسپیکر ہوں، نیشنل لیول کی ڈبیٹر ہوں، گولڈ میڈلسٹ ہوں بزنس اسٹڈیز کے اندر، ایک مدر ہوں، ایک انٹرپرینیور ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی رائٹنگ کے لیے ایک نوبل کو پرسو کروں، اینڈ اس کے لیے میں کوشش کرنی شروع کر رہی ہوں. مزید پڑھوں گی، لکھوں گی. میرا یہ گول ہے. جو باقی میرے گولز اچیو ہو چکے ہیں الحمدللہ زندگی میں، ان میں سے ایک یہ میرا نوبل والا گول ضرور ہے کہ یہ جو پینڈنگ ہے. سب کچھ تو ہے میرے پاس حتیٰ کہ تو بھی ہے، سب کچھ تو ہے میرے پاس حتیٰ کہ تو بھی ہے، آخر وہ کیا ہے کہ جس کا مداوا نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ جب انسان انٹرپرینیور بننا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایک ینگ ایج میں اسٹارٹ کر لے، لائک 19 میں اسٹارٹ کر لے، بائی 25 28 وہ یہ سب کچھ کر چکا ہوا ہے، تو پھر اس کے پاس کوئی فیوچر گولز ضرور ہونے چاہیے کہ میں نے اب اس سے آگے کیا کرنا ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہو جائے گا سروائیول. اپنے لیے مجھے لکھنے کا شوق ہے. رائٹنگ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. جب مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو میں لکھتی ہوں. اس کے علاوہ مجھے پہاڑوں میں جانے سے بہت خوشی ملتی ہے، تو میں جب بھی مجھے موقع ملے اس شہر کی سیمنٹڈ اور بزی لائف سے، تو میں فوراً پہاڑوں کا رخ کرتی ہوں اور سکھ کا سانس لیتی ہوں. میں ایک پنڈی بوائے ہوں، بے بوائے ہی کہوں گی، کیونکہ میں بچپن سے ایک ٹام بوائے ٹائپ پرسن ہی رہی ہوں. اینڈ میں لائک بہت زیادہ تھی. اللہ نے دماغ کچھ اچھا دیا تھا، سو اس لیے مجھے کوئی ڈانٹتا نہیں تھا. میں بہت چھوٹی تھی، سب سے چھوٹی ہوں سبلنگس میں، فیملی میں، سو لائک بھی تھی. اس لیے میرے بہت ریبیلیس ایٹیٹیوڈ تھا. آئی ڈیڈ ہیو سم چائلڈہڈ ٹراماز آف کورس، جس کی وجہ سے میں ایک ریبیل تھی. اینڈ بہت الٹے کام کیے میں نے اپنے بچپن میں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن میں نے ایک بہت فل لائف گزاری ہے. بہت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں زندگی میں شاید نہ کی ہو، یا مجھے ایسا کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا یا نہیں کیا. بچپن میرا بہت بہترین اس حوالے سے ضرور گزرا ہے کہ والدین کا ساتھ تھا، والدین کی تربیت تھی. بہت ہمبل بلانگنگ سے میں بلانگ کرتی ہوں، لوور مڈل کلاس فیملی ہم کہہ سکتے ہیں، بٹ میرے پیرنٹس کی تربیت، ان کا ساتھ، ان کی ویلیوز میرے ساتھ بہت آگے تک چلی ہیں. اینڈ کشمیر میں میرا بہت عرصہ گزرا ہے بچپن، کیونکہ مائی مٹرنل فیملی از فرام کشمیر. سو ہر سال 3-4 مہینے ہم نے کشمیر میں گزارنے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ایک بہت آزادی بھی ایکسپیرینس کی کہ پہاڑوں پہ آپ ہے، ایک طرف جنگل ہے، ایک طرف دریا ہے، اینڈ دا ورلڈ از یورز. تو آپ سارا دن گھومے پھرے جو مرضی. سو آئی ہیو ہیڈ اے ویری فل لائف، دیٹ آئی کین سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ شاید کنٹینٹ نہیں رہ سکتا. میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ میں لاہور جاؤں گی اور جا کر رہوں گی. ایوری بڈی واز اگینسٹ اٹ. میں اسلام آباد سے ہوں اور میری پوری فیملی اینڈ ایوری ون واز لائک تم جہاں مرضی، آل اکراس دا ورلڈ میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا. اینڈ آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی میں کسی بھی یونیورسٹی کو چوز کرتی، بٹ آئی چوز لاہور آن دس مے بی تھاٹ کہ میں وہاں جا کے شاید رائٹر بن سکتی ہوں صرف. اینڈ 10 سال ہو گئے ہیں مجھے لاہور آئے ہوئے، لیکن میں اپنے رائٹنگ کیریئر کو اس طرح پرسو بھی نہیں کر پائی جس کے لیے میں ان دا فرسٹ پلیس لاہور آئی تھی. تو شروع میں تو لاہور اچھا لگتا ہے، یا کوئی بھی سٹی دور سے اچھا لگتا ہے، دور کے رنگ بہت پیارے لگتے ہیں. بٹ اگر آپ چاہتے ہو کہ اب جس میچورٹی والی ایج میں ہم آ گئے ہیں نا، اگر تو ہم ٹین ایجز میں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا یہ شہر، یہ گل گپاڑا ہنگامہ. لیکن اب جس فیز میں ہم ہیں لائف کے، یا میں ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ شہر مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی پنجرے میں قید ہوں. مجھے یہ شہر کی لائف لگتا ہے کہ آئی ایم بینگ ہیلڈ فرام اے لاٹ آف ہرائزنس. آپ کی ایک اسپرچول گروتھ ہوتی ہے، وہ نہیں ہو پاتی. آپ نیچر سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. پھر لوگوں کے رویوں میں بہت بیکاز میں پنجاب میں رہنا اینڈ دین کشمیر میں رہنا، تو ایک بہت بڑا کنٹراسٹ ہے دونوں کے درمیان. لوگوں کے رویوں میں، شہر کے اپنے بھی رویے ہوتے ہیں. سو شہر کا رویہ جو ہے بہت تیز ہے، اور دنیا ویسے ہی بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، اور میں اتنی تیزی کے موڈ میں نہیں ہوں اب. میں تھوڑی ٹھہراؤ چاہتی ہوں زندگی میں. ٹھہراؤ سے یہ مراد ہے کہ صبح انسان اٹھا ہے، اسے کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے. چڑیوں کی آواز آ رہی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، اپنی کتاب کھولی ہے، سورج کی روشنی ہے، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہو، آپ کے پاس انف ٹائم ہے. آپ کچھ سوچنا، ابھی میں نے کچھ لکھنا بھی ہوتا ہے نا، تو میں نے جلدی میں لکھنا ہے کہ میں نے آفس بھی پہنچنا ہے، میں نے بچوں کا بھی کچھ اٹینڈ کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے. تو نہ بندہ اس کنسنٹریشن سے پڑھ پا رہا ہے، نہ اس کنسنٹریشن سے کریٹ کر پا رہا ہے، اور سیلف گروتھ کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں، مطلب جو میرا ٹھہراؤ سے مراد ہے شہر کی زندگی میں جو مجھے نہیں مل رہا، اور ایک آؤٹ اسکرٹس یا ایک کنٹری سائڈ پہ جو ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ
فاسٹ لائک آپ کبھی جاؤ گاؤں پہ تو یو ول فیل کہ کوئی چوں چوں ٹاں ٹاں بس کا شور, ٹریفک کا شور, ریڑھی والوں کی آوازیں کچھ بھی نہیں ہے, بس چڑیوں کی آواز ہے, دریا کی آواز ہے, اور دریا کی آواز جو دل میں سکون اتارتی ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ دان کاش کے تھرو جو میں نے اتنی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لی ہے, دس از اسٹاپنگ می, کیونکہ میں کچھ بھی کرنے لگوں تو ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب میں تھوڑا عرصہ کٹ آف رہتی ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کروں گی, میں صرف خود کو ٹائم دوں گی. بیکاز آل آف اے سڈن آئی ریئلائزڈ کہ میرا بیٹا بھی 8 سال کا ہو گیا ہے اور اب اس نے جوان ہو جانا ہے دیکھتے دیکھتے, تو آئی ہیو ٹو گیو مائی سیلف مائی کڈ سم ٹائم. بٹ میں جو ہی ایسا کوئی فیصلہ لیتی ہوں, ایک لوگوں کا ایک ہجوم ہے کہ میم پلیز کلائنٹ کمیونیکیشن کا کورس بنا دیں, کوئی بھی نہیں کروا رہا, میم یہ بتا دیں وہ بتا دیں. پھر کچھ میری اپنی ٹیم کی بھی مجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ٹیم کو تو بندہ کر سکتا ہے کنٹرول کہ بھائی حوصلہ رکھو, لیکن اب لوگوں کا کیا کریں. آئی تھنک میرج از اے مس ہینڈلڈ انسٹیٹیوٹ, بالکل, کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت اچھی مثال میں اپنے دوستوں کو اکثر دیتی ہوں کہ ہم جب کسی دوست کے ساتھ ایک تعلق بناتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی ایک تعلق بناتے ہیں تو ہم اپنے دل کے اندر اس کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں. ہمارے دوست نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی یا کچھ بھی کر دیا, ہم 2-4 دن بعد بھول بھی جائیں گے, لیکن ہم اسپاؤس کو کبھی معاف نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کسی بھی چیز سے, مطلب اس نے جو بھی کیا ہے, ہم 5 سال 8 سال پرانی بات بھی اس کی معاف نہیں کرتے کہ تم نے فلاں ٹائم پہ فلاں چیز کی تھی, اس لیے ابھی بھی تم دوبارہ اس بات کو رپیٹ کرو گے. بہت اینڈس پہ یہ بات ہے. پھر جو ہماری انوائرمنٹل پروگرامنگ ہے شادی کو لے کے, وہ بالکل غلط ہے. یہ ہندو کلچر کی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پنپ گئی ہوئی ہیں. میں خود 20 21 22 سال کی عمر میں جا کے مجھے پتہ چلا, میری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں, اور مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ساری چیزیں عورتیں گھروں میں کرتی ہیں, کھانے پکانا, یہ وہ, بچے پالنا, سسرال کے کام, یہ سب تو اصل میں ہمارے دین میں ہے ہی نہیں عورت کی ذمہ داری. تو آئی وڈ سے کہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ اٹ سیلف رانگ نہیں ہے, لیکن مس انٹرپریٹڈ اینڈ مس ہینڈلڈ ضرور ہے. جو پروگرامنگ ہم نے ہمیشہ مذہب اور کلچر میں فرق نہیں رکھا ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نے مذہب کو کلچر کے ساتھ مکس کر دیا ہے. تو ہم نے دوسرے کلچر سے چیزیں اٹھا کے ان کو مذہب کے نام دے دیا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ مذہب میں تو شادی کا سسٹم بہت سمپل ہے. آئی تھنک میرج از مس ہینڈلڈ انسٹیٹیوٹ ان ساؤتھ ایشیا, کیونکہ عجیب بات لگے شاید کسی کو, لیکن اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم ایک کلوز سوسائٹی ہیں, ہم سب کے سب ایک کلوز سوسائٹی ہیں. بہت سارے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں ایسے ہوتے ہیں who are virgins, وہ 25 کے ہیں 28 کے ہیں, they're still a virgin and then they get to marry. They never had a relationship, they don't even know کہ اپوزٹ جینڈر کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اس کی پروگرامنگ کیا ہوتی ہے, اس کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اس کے سروائیول میں کن چیزوں کا اہم کردار ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ سب کچھ. اینڈ دین دے جسٹ ٹائڈ ٹو somebody. جیسے ہم ایک بھینس کو باندھ دیتے ہیں کھونٹی کے ساتھ اور وہ گھومتی رہتی ہے وہاں پہ, تو وہ ان بیچاروں کا وہی حال ہے کہ دے جسٹ سروائیونگ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اب ایک irreversible ڈیسیجن ہے. یہ بھی ہم نے ایک اپنی طرف سے ہوا بنا لیا ہے کہ شادی کر کے اس کو اب ڈیورس نہیں ہو سکتا, یا یو کانٹ اسٹارٹ اوور. یو کین آلویز اسٹارٹ اوور. اگر ہم ڈگری میں فیل ہوتے ہیں ہم کوئی اور ڈگری چوز کر لیتے ہیں. اگر ہمیں لائف کی کوئی ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. تو وائی شادی؟ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک, اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ نیکسٹ جنریشن کے لیے آ رہا ہے, ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھی جنریشن پالیں, اس کو بڑا کریں, لیکن اس کو پالنے کے لیے جو 2 مین لوگ ہیں اس کے پیچھے, ان کے آپس میں کبھی کوئی کیمسٹری تھی ہی نہیں. ابھی تک ہمارے ساتھ یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ 2 لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے, ابھی ان کو ایک دوسرے کو جاننے کا موقع بھی نہیں ملا ہے. لڑکے کے لیے بھی مشکل ہے, لڑکی کے لیے بھی, کہ ایک نئے بندے کو اپنے روم میں, اپنی لائف میں سب جگہ دینا, اینڈ ان کی ابھی تک آپس میں بانڈنگ نہیں بنی ہے. ہم ان کے اوپر ایک اور ذمہ داری کا وہ لگا دیتے ہیں, بچہ کب ہو رہا ہے, بچہ کب ہو رہا ہے, بچہ کا. اب ان دونوں کے آپس میں کوئی کور ویلیوز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہوئی کہ میری کیا لمٹس ہیں, تمہاری کیا لمٹس ہیں, ہمارا ویژن کیا ہے لائف کو لے کے. ایک کمپنی کا ویژن ہوتا ہے, ایک ہوکے والے بندے کا بھی کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے اپنے بزنس کو لے کے, اپنی لائف کو لے کے. تو ایک میرج کے لیے بھی ایک پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. بٹ دین وی برنگ اندر لائف, اور پھر وہ اس کے اوپر لگے رہتے ہیں آپس میں. تو موسٹ آف دا ٹائمز میں نے یہ دیکھا ہے, اسپیشلی جو لوگ مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں یا مجھ تک کہانیاں پہنچتی ہیں, یا میری جو آبزرویشن ہے, میں نے دیکھا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمز پیپل آر لیونگ ان این unhealthy marriage. They are living a very disappointed and I would say even under the belt وہ ایک میرڈ لائف گزار رہے ہیں صرف اس لیے کہ اب کیا ہو سکتا ہے, ہمارے بچے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہم نے جو اسپیسیفکلی ڈیورس والی تھنگ ہے, اس کو ہم نے اتنا زیادہ انوانٹیڈ کر دیا ہوا ہے کہ موسٹ ویمن اس پارٹ سے ہی باہر نہیں نکل پاتی. ونس دے گیٹ آؤٹ اینڈ دین دے کے موو آن کرنا آسان ہے.
موو آن کرنا نہ مرد کے لیے مشکل ہے نہ عورت کے لیے مشکل ہے, لیکن غلط جگہ پہ اسٹک رہنا اور اس میں سے نکلنا پہلے, پھر ہی موو آن کرنا ہے نا. سو وہ اسٹک رہنے والے فیز میں سے موسٹلی لوگ نہیں نکل پاتے ہیں. مے بی دے آر افریڈ, مے بی دے آر انسیکیور, مے بی ان کی سوسائٹی کا پریشر اتنا ہے, پیئر پریشر, فیملی پریشر. لیکن موو آن کرنا آسان ہے, موو آن کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن موو آؤٹ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے. یہی بات میں کر رہی ہوں کہ ایک بچہ, آپ دو مس میچ لوگ ہو, آپ کے آپس میں چیزیں سمجھ نہیں آئیں اور آپ نے ایک نئی ذمہ داری دنیا میں لے آئے ہو. دنیا کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک لائف کو آگے لے کر چلنا, تربیت کرنا. ہم کہتے ہیں, یہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ بات یہ ہے کیونکہ عورت گاڑی نہ چلائے, عورت بزنس نہ چلائے, عورت گھر کے فیصلے نہ چلائے, بچہ عورت نے پالنا ہے. یہ کوئی آسان کام, سب سے مشکل کام تو آپ نے اس کو دیا ہوا ہے اور اس کی آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ کیا بنے گا بڑا ہو کے. اینڈ جو غلط ریلیشن میں رہنے کی وجہ سے بچوں پہ اثرات آتے ہیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ وداؤٹ ریلیشن رہ لیں, ان کا ایک ہی پیرنٹ ہو یا وہ ان کو نہیں مل رہا وہ پیرنٹ. لیکن غلط سے بہتر مجھے یہ لگتا ہے, میری یہ تھاٹ ہے کہ غلط بندوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے رہ لو. تو اگر ایک بچہ ہے, لیٹ سے مثال لیتے ہیں کہ وہ ایک ابیوزو ریلیشن شپ ہے اس کے گھر میں, اس کے پیرنٹس کا یا جو بھی, اب وہ بچہ وہ ڈیلی بیسس پہ ابیوز ایکسپیرینس کرے تو ابیوز اس کے لیے نارملائز ہو جائے گی. جب وہ بچہ معاشرے میں جوان ہوگا تو وہ مزید وکٹمز کریٹ کرے گا کیونکہ وہ خود ہی ایک وکٹم ہوگا ابیوز کا, اینڈ وہ کبھی بھی ایک سروائیور نہیں بن پائے گا کیونکہ اس کو لگے گا ابیوز از نارمل, ابیوز از ایکسیپٹیبل, کیونکہ اس کے سامنے پچھلے 10-15 سال سے ابیوز ایکسیپٹ ہی ہو رہا تھا, آئدر بائی ہز موم اور بائی ہز ڈیڈ, کوئی ایک تو سفر کر رہا تھا. تو اس نے وہ وکٹمائزیشن کو انیٹ ایکسیپٹ کر لیا, پھر وہ وکٹمائزیشن دوسروں کے اوپر بھی امپوز کرے گا, ایکسرسائز کرے گا. اگر ہم ریوائنڈ کرتے ہیں اور جہاں پہ پہلی دفعہ ابیوز ہو رہا تھا وہاں پہ فادر یا مدر جو بھی تھا اس نے اسٹاپ کر لیا اور اس نے موو آؤٹ کر لیا, تو کم از کم بچے کو 1-2 سال 3 سال 4 سال مشکل درپیش ضرور آئے گی, بٹ وین ہی گروز اپ, وین شی گروز اپ, اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے ابیوز کو اسٹینڈ نہیں کرنا ہے, میری سیلف رسپیکٹ کیا ہے, یا میں نے کسی کے ساتھ ابیوز ایکسرسائز نہیں کرنا ہے, لوگوں کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور لوگوں کے کیا بیسک, یہ تو بڑے بیسک ہیومن رائٹس ہیں جن کو ہمیں نہ بتایا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے, اور لوگ چاہتے نہیں ہیں شاید کہ ہمیں پتہ ہو. میں مائی سیلف تو اپنی محبت کے اوپر مجھے کوئی شک یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر اتنی ویلیو ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ ہے تو میرے ساتھ ہوتے ہوئے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, میرے امپلائیز ہیں یا کلیگز ہیں یا فرینڈز ہیں تو اکثر اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں مجھے چڑھانے کے لیے. ون ڈے اے گرل واکڈ انٹو آور آفس اور اس کا پروفائل کور, اس کی کور فوٹو, وہ سب کچھ کاشف کی پکچرس تھی اور وہ بندی دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت تھی. تو یہ سب مجھے تنگ کر رہے ہیں نا کہ میم وہ آ گئی ہے سر کی فین, میم دیکھیے اسے سر کی فوٹو لگائی ہوئی ہے, اور میم دیکھیے وہ سر کے کتنے کلوز ہو کے بیٹھی, مطلب اس طرح باتیں کریں. بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میرا ہے اگر اس کو میری ویلیو پتہ ہے تو وہ میرا ہے, نہیں ہے تو وہ جہاں مرضی جائے. آئی ووڈ ناٹ اسٹاپ. بہت روڈ لگے گی یہ بات, لیکن میں بچپن میں ہمیشہ یہ ایک جملہ کہتی تھی, روڈ لگے بٹ میں کہتی تھی آئی اون اٹ, کہ اگر اللہ میاں نے مجھے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے لڑکا نہیں بنانا تھا تو مجھے کتا بنا دیتا, بٹ کم از کم ناٹ اے گرل, کیونکہ اتنا مشکل ہے بینگ اے ویمن. مردوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہوگا, بہت سارے مسائل آتے ہوں گے, لیکن میں نے اپنی لائف کے اندر یو نیم اٹ, کوئی ایسا ابیوز, کوئی ایسی وائلنس, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے ایکسپیرینس نہیں کی ہے اور بارہا ایکسپیرینس نہیں کی ہے. آپ جو مرضی کر لو, جو مرضی کر لو, صرف یہ بات کہ آپ ایک عورت ہو یا آپ کا صرف فزیکل ایٹریبیوٹس ڈفرینٹ ہیں, اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن ایگزسٹ کرتی ہے, اور ایسے ایسے موقعوں اور ایسے ایسے لوگوں سے جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو بہت مشکل ہے کہ آپ ایک عورت ذات ہو, کیونکہ ہمارے ہاں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ شاید اب آ کے کچھ موومنٹس ہوئی ہیں یا لوگوں کو, لیکن ابھی بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنا حق مانگ رہی ہے تو لوگ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. کیوں بھائی, میں تو کہتی ہوں ہر چڑیا, پرندہ, چرند پرند, ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں, تو وائی ناٹ ویمن. ویمن کو ہم نے آج تک ہمارے معاشرے نے آبجیکٹیفائی کیا ہے کہ عورت کو ہمیشہ خوبصورت دکھنا چاہیے, عورت کو ہمیشہ ایموشنل ہونا چاہیے, عورت گھر کے اندر اچھی لگتی ہے, عورت اس میں اچھی, بھائی عورت کی مرضی, وہ جیسے مرضی جینا چاہے. بٹ بہت مشکل ہے ہمارے آج بھی. ابھی آپ میرے ساتھ چلیں باہر, ہم باہر جاتے ہیں, 10,000 لوگ ہوں گے, ایسے کر کے دیکھنا شروع کر دیں گے, دیکھنا شروع کر دیں گے. اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ ایسا ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے
کہ ہماری ہی وہ کیا کہتے ہیں میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم میرے ہی سامنے بھگوان بنے بیٹھے ہیں. تو ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ مے بی میں اس چیز کے اوپر کاشف سے شروع میں میری لڑائی بھی ہوتی تھی, بٹ دین آئی ایونچولی ریئلائزڈ کہ اس کی بلٹ ہی ایسی ہے. ہی از ویری گیونگ, مطلب بہت گیونگ بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو, کہیں اس کا کوئی فل اسٹاپ بھی ہونا چاہیے, کوئی مروت کا کہ بس اس سے آگے میں نہیں کروں گا. بٹ کاشف کا یہ ہے کہ ہی از ویری سیلف لیس, اور اس سیلف لیس کے اندر میں بھی آ جاتی ہوں, اور پھر ہمارے سے ریلیٹڈ چیزیں بھی. تو اس بات کے اوپر میرا کانفلکٹ ضرور ہوتا ہے کہ جب تمہیں پتہ ہے فلاں بندہ تمہیں چیٹ کر رہا ہے, یا اس کی بزنس پریکٹس ٹھیک نہیں ہے, یا اس کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے, بیکاز وی کین ٹیل 10 سال سے کام کریں پتہ چل جاتا ہے, تو تم پھر کیوں اس کو اسپیس دے رہے ہو. بٹ ہی ووڈ آلویز بی لائک کہ خیر ہے, کیا ہو جائے گا, اس کا بھی تو کچھ بن جائے گا, چلو کیا. بٹ اس بات کے اوپر ہمارا کانفلکٹ ضرور ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کسی نے ہم سے جڑنا ہے, کامیاب ہونا ہے, جو بھی کرنا ہے فیئر وے کے ساتھ کرے. لیکن آئی ڈونٹ لائک کہ گوئنگ اراؤنڈ دا بیک اور اس طرح کی حرکتیں, تو مجھے بہت غصہ آتا ہے. کاشف پتہ نہیں کیسے ایسی باتیں برداشت کر لیتا ہے, میں نہیں کر سکتی. میں شاعر مزاج ہوں, تھوڑی ہائیلی ایموشنل بچپن سے, تو میں بہت اس طرح کہتی کہ آؤ عشق آؤ زہے نصیب بیٹھو, سنا ہے ہمیں برباد کرنے آئے ہو. تو پھر اس نے کیا برباد. تو ایسا ہوتا ہے کہ محبت کرنا تو بہت آسان ہے, کبھی بھی ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے, چلتے پھرتے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. محبت نبھانی بہت مشکل ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ ٹیک رائٹ ڈیسیجنز, آئی ٹیک ڈیسیجنز اینڈ میک دیم رائٹ. تو بہت دفعہ ایسا ہوا بھی ہوگا میرے ساتھ کہ میں نے سوچا کہ یار یہ میری محبت جو ہے نا مجھے بہت کاسٹ کر رہی ہے, لیکن بینگ آن دیٹ ڈیسیجن کہ میں نے محبت کی ہے تو میں اس کو نبھاؤں, میں اس کو اپناؤں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ محبت کا جو شادی سے پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ محبت میں شاید صرف ہمیں کچھ مل رہا ہوتا ہے. آفٹر میرج اینڈ آل دیز ایئرس میں نے یہ دیکھا ہے کہ بوتھ پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن ہو تو ہی محبت کا فائدہ ہے. ہم کسی کے ساتھ زبردستی یا یک طرفہ محبت نہیں کر سکتے. محبت یہی ہے کہ آپ کے لیے دوسرے کی خوشی میٹر کرتی ہے. اگر اگلا بندہ خوش ہے تو آپ خوش ہو. باقی محبت اتنی سمپل بھی نہیں ہے, اسپیشلی وتھ شادی, کہ جب شادی بھی ہو گئی ہے اسی بندے سے جس سے آپ نے محبت کی تھی, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں لا حاصل نہ جو چیز ہوتی ہے اس کی ایک بہت ویلیو ہوتی ہے. میرے پاس ابھی تک نوبل نہیں ہے تو میرے پاس اس کی بہت ویلیو ہے. جو چیزیں میرے پاس ہیں شاید میں ان کی قدر نہیں کرتی ہوں. تو سیم وے محبت جب حاصل ہو جاتی ہے تو شاید ہم اس کو اس طرح فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. بٹ میں نے اوور دا ایئرز اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتے رہا ہے کہ یہ محبت میرا اپنا ذاتی چوائس ہے, میں نے اس کو نبھانا ہے, اور میں نے اس کے اندر امپروومنٹ لانی ہے, لاتی رہوں گی. اینڈ محبت تو جتنی بھی کر لی جائے کم ہے, ایک عمر بہت کم ہے محبت کے لیے. سب سے ضروری بات کسی بھی خاتون کو شادی کرنے سے پہلے یہ میک شور کرنی چاہیے کہ وہ معاشی طور پر با اختیار ہے, کیونکہ معاشی آزادی کلی آزادی کا دوسرا نام ہے. اگر آپ معاشی طور پر کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, آپ ابھی تک معاشی طور پہ اسٹیبل نہیں ہیں, آپ کی شادی ہو جاتی ہے, پھر آپ کے تمام فیصلے وہی بندہ کرے گا جو آپ کے فائنینس اسپانسر کر رہا ہے. جیسے شادی سے پہلے آپ کے باپ اور بھائی کرتے ہیں, شادی کے بعد آپ کا ہسبینڈ کرنا شروع کر دے گا. تو اگر آپ خود کفیل ہیں, آپ اپنی کفالت خود کر رہی ہیں, تبھی آپ کو شادی کرنی چاہیے. بندے میں کیا ٹریٹس ہونے چاہیے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میرج از اے رسک, ہمیشہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. بٹ ایٹ لیسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ دونوں کی جو مورل ویلیوز ہیں, آپ لوگوں کی جو بیسک ایتھکس ہیں وہ میچ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ایک بندہ بالکل ایسٹ ہے اور ایک بندہ بالکل ویسٹ ہے, تو آپ کا کبھی کامن گراؤنڈ نہیں بن پائے گا. آپ کے کوئی میوچل انٹرسٹ ضرور ہونے چاہیے جن کے اوپر ہارڈ ٹائمز آتے ہیں, جب مشکل وقت آتے ہیں شادی میں, تو کم از کم آپ کے پاس کوئی ایسے میوچل گولز, میوچل انٹرسٹ یا کامن گراؤنڈز ہوں جن کی بیسس پہ آپ آگے موو فارورڈ کر سکتے ہیں. ورنہ آپ ساری عمر ایک بندہ ادھر منہ کر کے لیٹا رہے, دوسرا ادھر منہ کر کے لیٹا رہے, تو مشکل ہوتا ہے. حالت حال کے سبب, یہ شعر میری ذات کے اوپر بہت لاگو ہوتا ہے. حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی, شوق میں کچھ نہیں گیا, شوق کی زندگی گئی. ایک ہی سانحہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک, ایک ہی سانحہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر, اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر. ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ, اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. آئی وڈ سے کہ آبیان
جو کچھ بھی میں نے کیا ہے, جو بھی فیصلے میں نے لیے ہیں, تمہارے لیے لیے ہیں, تمہاری خوشی کے لیے لیے ہیں, تمہارے تحفظ کے لیے لیے ہیں. شاید تم ان چیزوں کو ابھی نہیں سمجھ پاؤ, لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ یو آر الون. میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, اور جو بھی تم نے زندگی میں اگر مجھ سے تمہیں کوئی انسیکیورٹی یا کوئی شکایت ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دے پائی یا کچھ بھی, تو یہ سب میری ٹوٹل ایفرٹ تمہارے لیے ہے. میری زندگی کا کل محور ہی تم ہو, اور تم شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہاری محض خوشی اور تحفظ کے لیے میں کن کن مراحل سے گزری ہوں. تو بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, اور کبھی کسی پر پاور ایکسرسائز مت کرنا. دیٹ آئی وڈ سے. ہاں, والدہ میری ماشاء اللہ حیات ہیں. آئی ہیو لاسٹ مائی فادر ریسنٹلی لاسٹ ایئر. بہت یاد آتے ہیں. بابا کے ساتھ تو میرا ریلیشن ہی اور تھا. وہ میرے مینٹور بھی تھے, میرے مرشد کہہ لیں, میرے گائیڈ بھی تھے. ہی مینٹ ایوری تھنگ ٹو می. اینڈ بہت آج بھی میرا دل کرتا ہے کہ بس کمرہ بند کر لوں اور دھاڑے مار کے رہوں, لیکن جو اللہ میاں کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں ضرور اس کے اوپر کام کر رہی ہوں, پتہ نہیں کسی کو یہ بات کیسی لگے, لیکن میں ان چیزوں میں بہت بلیو کرتی ہوں. اسپرچولی بھی ہمارا آلریڈی بھی ایک جرنی تھا. میرے فادر اب نہیں ہے, تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں اس جرنی کو کیسے مزید کیری کروں گی, لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتی رہتی ہوں کہ میں دوبارہ ان سے ایک جو میٹا ریلم ہے اس کے اندر ان سے مل سکوں, ان سے اپنی باتیں ایکسپریس کر سکوں, ان سے پوچھ سکوں. کافی ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں کاشف سے نہیں کہتی ہوں. پہلے میں اس کو ہر بات کہہ دیتی تھی, پھر وہ باتیں میرے لیے مسئلے بن جاتی تھی. تو اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کاشف یہ سنے گا اس کو بڑا شاکنگ لگے گا, لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں انٹینشنلی کاشف کو نہیں کہتی ہوں, اور میں ویٹ کرتی ہوں کہ خود ہی اس کو سمجھ آ جائے یا خود ہی اس پر یہ باتیں کھل جائیں تو بہتر ہے. آئی لائک ٹو کیپ مائی تھنگس ٹو مائی سیلف آفٹر ایکسپیرینسنگ ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیو. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی بات اپنے تک ہی رکھوں. آئی تھنک یہ انیویٹیبل ہے ریلیشن شپس کے اندر کہ جب ہم ایک بندے ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت میرے پاس موجود ہے, میں اس سے کبھی بھی بات کر سکتا ہوں یا میں اس کو کبھی بھی ایکسیس کر سکتا ہوں. تو ہمارے پاس اس بندے کی وہ قدر نہیں رہتی. اگر کوئی بندہ ہم سے دور ہے فزیکلی ورچولی کسی بھی طرح, تو ہمیں اس کی ایک لگن رہتی ہے کہ میں اس سے یہ بات کر لوں, کسی طرح کنیکٹ ہو جائے, بس میری کال مل جائے, بس میرا خط پہنچ جائے, بس ہو جائے کچھ, کسی طرح وہ مجھے مل جائے. لیکن جب ایک بندہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس سے جو اس کا حق ہے وہ بھی نہیں ادا کر پاتے, جو اس تعلق کا حق ہے ہم اس کو بھی نہیں ادا کر پاتے, صرف اس انسان کی جو بیسک فطرت ہے کہ وہ فار گرانٹیڈ لیتا ہے چیزوں کو, صرف اس وجہ سے. آئی تھنک اس کو ایڈریس کرنے کے بہت طریقے ہیں کہ آپ اپنے یا جس بھی بندے کے ساتھ, اگر آپ میرج کی بات کریں یا کسی بھی بارے میں, جس بندے کے ساتھ آپ اپنا تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ آپ وقت نکالیں, آپ باہر جائیں, آپ کہیں بیٹھیں دنیا سے ہٹ کر آپس میں. شروع میں شاید آپ کو تھوڑا مشکل لگے کیونکہ 5-6 سال سے اب آپ نے عادت بنا لی ہوئی ہے ایک گیپ کی, لیکن کانشیس ایفرٹ کریں گے تو ہو جائے گا. ذمہ داری تو آئی تھنک جینڈر کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی مرد بھی ذمہ دار ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, کوئی غیر ذمہ دار مرد بھی ہوتے ہیں, غیر ذمہ دار عورت بھی ہوتی ہے. ذمہ داری تو انسان کی بیسکلی میچورٹی لیول کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک آپ کے پاس آپ کی زندگی کا اختیار ہے, اور آپ نے یہ دائمی تو ہے نہیں سب کچھ. تو جب آپ نے چلے جانا ہے, آپ پہلے کیا آپ نے لائف کی ایکسپیکٹیشنز بنائی ہیں. تو ذمہ داری تو آئی وڈ سے کہ اس زمرے میں ہے. باقی کیونکہ عورت کے اوپر بچے کی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو وہ پال لیتی ہے, مرد کے اوپر گھر کی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو وہ کر لیتا ہے مینیج. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں نوٹس نہیں کی جاتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ عورت اگر بچہ پالتی ہے تو وہ ساری عمر جتاتی بھی ہے کہ میں نے یہ بچہ پالا ہے, میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے ہانڈی بنائی ہے, میں نے وٹ ایور کیا ہے. لیکن مرد بیچارے کو, آئی وڈ سے بیچارہ, کیونکہ اس بیچارے کو ہم یہ لیوریج بھی نہیں دیتے کہ وہ ایکسپریس ہی کر پائے کہ میں نے کیا کیا ہے. جو روز گھر پہ کھانا بنانا آسان ہے, لیکن روز میک شور کرنا کہ گھر کھانا پہنچ رہا ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ان اٹ سیلف بہت بڑی ذمہ داری ہے. اینڈ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مردوں کے لیے موومنٹس چلنی چاہیے اور کوئی میننزم بھی کچھ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. بالکل بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا ہمارے ساتھ اور میرے ساتھ. کل پرسوں وہ ایک ہے پاپ کارنس, امیریکن کرنل اور سم تھنگ نا, وہ اوون میں بناتے ہیں جو پاپ کارنس. سو میں وہ گھر میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی. اینڈ آئی واز ٹیلنگ مائی کزن کہ آئی واز لائک 6-7 سال کی تھی میں,
اور ہمارے کچھ ریلیٹیوز تھے وہ بہت ویل آف اور بہت ریچ, تو ہم ان کے گھر گئے, انہوں نے ہمارے سامنے نا وہ پاپ کارنز رکھے. تو میرے لیے یہ اتنی بڑی شاکنگ بات تھی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, ان کا جب دل کرے یہ پاپ کارن بنا کے کھا سکتے ہیں, کتنی بڑی لگژری. مطلب میرے کتنا عرصہ میں اس فیملی کو, مطلب اگلے 4-5 سال بھی میں اس فیملی کے بارے میں ان کا بڑا میرے اوپر ایک وہ رہا امپریشن, صرف یہ سوچ کے کہ یار وہ گھر میں پاپ کارن بنا کے کھا سکتے ہیں. سو یس, ایسا ہوتا ہے. جب میں نے اور کاش نے ٹوگیدر اپنی زندگی کی پہلی گروسری کی تھی تو وی اسپینڈ $50, 5,000 روپے تھے تب وہ, اور ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی کہ کاش ہم نے ٹاول بھی لے لیا ہے, ہم نے یہ بھی لے لیا ہے. اینڈ ابھی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گروسری کا کیا سین ہے اور کس کا. تو یس, اکثر, اور میں ہوں بھی کافی ہائیلی ایموشنل پرسن, تو میں ان چیزوں کے کافی کمپیریزنس کرتی بھی رہتی ہوں اپنے مائنڈ میں, اور کوشش یہ بھی کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی بتاتی رہوں کہ یہ اس کی یہ ویلیو ہے, دس اینڈ دیٹ, بیکاز میں نہیں چاہتی وہ امیروں کی بگڑی ہوئی اولاد بن جائے میرے بچے. باقی تو خیر اللہ کے اوپر ہے وہ کیسے کرے. آئی ایم ہائیلی ایکسپریسو. میرا غصہ ہو, محبت ہو, کچھ بھی ہو, میں اسی وقت اسی طرح ایکسپریس کر دیتی ہوں, چاہے مجھے آؤٹ آف دا وے جانا پڑے یا ان دا وے آنا پڑے. میں کسی بھی چیز کے ان دا وے بھی آ جاتی ہوں اور آؤٹ بھی چلی جاتی ہوں, جہاں مجھے اپنی محبت کا, اپنے غصے کا, اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہو. کاشف کے ساتھ یس, میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ کاشف نے بھی اس تعلق کو میرے لیے اس قابل بنایا ہے اتنے عرصے میں کہ میں اپنا حق سمجھتی ہوں. اس کے ساتھ لڑنا, محبت جتانا, کچھ بھی کرنا میں بڑے حق سے اور بڑی آسانی سے کر لیتی ہوں. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کر پاؤ. کاشف پہ میں نے اب غصہ کرنا چھوڑ ہی دیا. پہلے میں اس پہ بہت غصہ کرتی تھی, اینڈ کاشف اس طرح کے ہیں, ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, میں اکیلی غصہ کرتی رہتی تھی. بٹ دین ایونچولی آئی فگرڈ آؤٹ کہ میں اپنی انرجی ساری ویسٹ کر رہی ہوں, اس کو تو کچھ ہے ہی اپنی فون پہ لگا ہوا ہے, اور مطلب آگے سے ہنس رہا ہے, کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. سو اب میں نے آ کے یہ فگر آؤٹ کیا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہونا. سو میں اب غصہ کم کرتی ہوں. باقی یہ کہ obviously کوئی بھی عورت ہو, آپ اس کی تعریف کر دو کہ تم اچھی لگ رہی ہو, تو بھول ہی جاتی ہے باقی ساری کیا بات ہو رہی تھی. تو آئی تھنک میں نے زندگی میں بہت ینگ ایج سے ہی بہت پبلک ایکسپوجر رہا ہے, بٹ دس از the best interview that I have ever had. مجھے بہت مزہ آیا ہے. ایک ہی انٹرویو, ایک ہی سٹنگ کے اندر میں نے اپنے آپ کو سچائی سے بھی ایکسپریس کیا ہے, میں نے اس میں غم بھی محسوس کیا ہے, مجھے خوشی بھی محسوس ہوئی ہے, ایون ریفلیکٹیو رہی ہیں بعض چیزیں, بعض سوالات, بعض باتیں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا ہے. اینڈ آئی ہیو ریئلی انجوائڈ اٹ. کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے میرے ساتھ کہ مجھے اتنا زیادہ مزہ آئے کوئی کسی سے پہلی دفعہ بات کرنے میں, لیکن مجھے بہت مزہ آیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے. آپ کی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ اینڈ وے آف ایگزیکیوشن, میں کہوں گی کہ اس کو سلام.